بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر الاملا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انسانوں کو بھیجا ہے تو وہ سب انسان ایک آزمائش میں ہیں۔ دنیا آزمائش ہے، دنیا سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا آزمائش ہے، امتحان ہے، سیر و تفریح کی جگہ، کھانے پینے اور سونے اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت خوبصورت ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ساری دنیا کو اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے۔ دیکھو تو دل کھنچتا ہے، مرد عورت کو دیکھتا ہے تو دل کھنچتا ہے، عورت مرد کو دیکھے تو دل کھنچتا ہے، سونے چاندی کو دیکھ کر دل کھنچتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں سواریوں کو دیکھو تو دل کھنچتا ہے، اچھے گھروں کو دیکھو تو دل کھنچتا ہے، زرخیز اور آباد زمینوں کو دیکھو تو دل کھنچتا ہے کہ ہائے کاش کہ ہم بھی زمیندار ہوتے۔ عہدوں کو دیکھو تو دل کھنچتا ہے۔ جب جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھا ہوا کوئی انسان ہمارے پاس سے گزر جائے اور اس کے آگے پیچھے گارڈوں کی موبائلیں ہوں تو دل کھنچتا ہے کہ بڑے مزے ہیں اس کے، جھنڈے والی گاڑی اور آگے بھی موبائل اور پیچھے بھی موبائل، گنے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے دل کو کھینچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ دل ان کی طرف کھنچے، بس آزمائش یہ ہے کہ کون ان کا طالب بنتا ہے اور کون میرا طالب بنتا ہے، کون ان دنیا کے ساز و سامان کا طالب بنتا ہے اور کون اللہ کی ذات گرامی، اللہ کی ذات عز و جل کا طالب بنتا ہے۔ جو دنیا کا طالب بنتا ہے، جو دنیا کا طالب بنتا ہے اسے دنیا ملتی ہے لیکن وہ ہمیشہ پاس نہیں رہتی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ مل جائے تو پھر پاس نہیں رہتی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی بڑے اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں آپ ایک رات کا قیام کریں، اس میں ہر قسم کی سہولت موجود ہو، آپ کی ہر خواہش اس میں پوری ہو، لیکن ہے تو ایک رات نا۔ جب یہ رات گزر جائے گی آپ مزید ٹھہرنا چاہیں گے تو کاؤنٹر والا اوپر پہنچ جائے گا کہ بھائی کمرہ خالی کریں، آپ تو ایک رات کے لیے لیا تھا آپ نے۔ تو دنیا بڑی اچھی ہے، بڑی دلکش ہے، بڑی جاذب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔
جن جن لوگوں نے اس کو مقصد بنایا، اس کو منزل بنایا، اس کو ڈھونڈا، اس کو تلاش کیا، اس کی دوڑ لگائی، ان کو مل تو گئی لیکن ان سے چھوٹ گئی۔ آپ دیکھ لیجئے، دنیا کا کوئی ایک انسان آپ کی نظر میں ہے کہ جب وہ بادشاہ بنا تو کوئی اس سے بادشاہ چھین نہ سکا، جب وہ عہدے دار بنا تو کوئی اس سے عہدہ چھین نہ سکا، جب وہ معزز بنا تو کوئی اس کی عزت کو بدل نہ سکا، جب وہ صحت مند اور تندرست ہوا تو کبھی پھر وہ بیمار نہ ہو سکا، جب وہ مالدار ہوا تو ہمیشہ مال اس کے ساتھ رہا، جب اس کو گاڑی ملی تو گاڑی ہمیشہ اس کے پاس رہی، جب اس کو بنگلہ ملا تو بنگلہ ہمیشہ پاس رہا، وہ بنگلے میں رہا۔ کوئی دنیا میں ایک مثال ایسی ہے کسی کی نظر میں؟ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مجاز تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو انسان کی سوئی ہوئی آنکھ کو جگا دیتے ہیں، اس کے دل کی غفلت کے پردوں کو چاک کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر ان کا یہ ہے: اجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ سکندر ایک بہت بڑا فاتح تھا جس نے بڑی دنیا فتح کی تھی، اور تاریخ نے اسے، مورخین نے اسے فاتح اعظم کا نام دیا ہے۔ فاتح اعظم، سب سے زیادہ ملکوں کو فتح کرنے والا، اور کبھی اس نے ہار کی شکل نہیں دیکھی، ہار اس نے دیکھی نہیں، فتح ہی فتح، فتح ہی فتح۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ تھا تو وہ فاتح اعظم، لیکن جب موت کا سامنا ہوا تو پھر اسے ہار ماننا پڑی، اور اس نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس کے سامنے وہ ٹک نہیں سکا۔ بڑے بڑے لشکروں کو اس نے ہرایا، بڑی بڑی فوجوں کو اس نے ہرایا، بڑے بڑے جرنیلوں کو اس نے بیڑیاں پہنائیں اور انہیں توپ پہنائے اور انہیں اپنے جیلوں میں ڈالا اور ان کی گردن تن سے جدا کی، لیکن جب موت سے آمنا سامنا ہوا تو پھر وہ کچھ کر نہیں سکا، وہ بھی ہار گیا۔ یہ سکندر اعظم۔ اور ایک دارا، وہ بھی بڑا بادشاہ گزرا ہے، تو وہ فرماتے ہیں اجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جنہوں نے بڑے بڑے محل بنائے، وہ محل کھنڈر بنے ہوئے، خود قبر میں سو رہے ہیں۔ جنہوں نے بڑی بڑی پراپرٹیاں بنائیں، ان کی پراپرٹیاں ادھر ذلیل ہو رہی ہیں اور وہ خود مٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا آزمائش ہے، دنیا امتحان ہے۔ جس کو اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ اولاد اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ اولاد میں الجھ کر کہیں مجھ سے دور تو نہیں ہو جاتا۔ کتنی دنیا ہے جو اولاد کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتی ہے، کتنی دنیا ہے جو عہدوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتی ہے، کتنی دنیا ہے جو اپنے معاشی وسائل کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتی ہے، کتنی دنیا ہے جو اپنی بیویوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتی ہے، کتنی دنیا ہے جو اپنے نفس اور اپنی خواہش کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چیک کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کو امتحان کے لیے بٹھایا جاتا ہے نا، تو امتحان کے لیے بٹھانے والے غائب تو نہیں ہو جاتے نا، اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہیں نقل تو نہیں کر رہا، کہیں نقل تو نہیں مار رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، اے دنیا بھر کے انسانوں، تمہاری زندگی سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، حالانکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کسی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس پہ اللہ کی نظر نہ ہو، کسی کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ کی اس پہ نظر نہ ہو، اور کوئی کہیں بھی ہے اللہ کی نظروں میں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے نبی آپ ہماری نظروں میں ہیں، اوجھل نہیں ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اوجھل نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کو خواہش تھی، ہمارے نبی کی بڑی آرزو تھی کہ ہم نماز پڑھیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، جبکہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ وہ بن جائے جو میرے دادا آدم، جو میرے دادا حضرت ابراہیم کا ہے، میرے ابا حضرت ابراہیم کا ہے۔ لیکن اب یہ ایسی چیز ہے نا کہ جس کا خواہش سے تو تعلق نہیں ہے، دعا سے تو تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ کہے ادھر منہ کرو تو ادھر کرنا ہے، ادھر کرے تو ادھر کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کی خواہش تو رہی، لیکن ہمارے نبی نے کبھی اس کو زبان پہ لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ہی آپ کے اندر اس خواہش نے اتنا زور پکڑا کہ نماز ہی میں بے قراری شروع ہو گئی، اور بے قراری کا عالم یہ تھا کہ آپ کھڑے کھڑے نماز میں بار بار اوپر کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید میرے دل کے جذبات کو اللہ جان کر میرے لیے کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ جس سے میری بھی خوشی ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہو گئیں۔ عام طور پر وحی نماز میں نہیں، نماز سے باہر اترتی تھی، اس دن وحی ہمارے نبی پہ نماز ہی میں اترنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں تو نماز میں کھڑے کھڑے بار بار اوپر دیکھ رہا ہے، مجھے تیرے دل کی بے قراری کا علم ہے۔ میرے نبی آج کے بعد ہم تیرا قبلہ وہ بناتے ہیں جو تجھے پسند ہے۔ آج کے بعد تیرا قبلہ وہ ہے جو تجھے پسند ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جو برائی میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو اچھائی میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی الم یعلم بان اللہ یرا، جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، یہ آیت اس وقت اتری تھی جب ہمارے نبی بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل ہمارے نبی کے پاس آیا اور اس نے آ کے بدتمیزی شروع کر دی کہ آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ، آپ کو دیکھ کے ہمارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ ہمارے نبی کو اس نے نماز پڑھنے سے روکا۔ تو یہ بہت بڑی جرت ہے نا، یہ بہت بڑی جرت ہے کہ خدا کے گھر میں خدا کی عبادت سے روکا جائے، یہ کتنی بڑی جرت ہے۔ جب اس نے یہ جرت کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی۔ افرأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تم نے دیکھا اس شخص کو جو میرے نبی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے لہجہ ہے جیسے کسی کو حقارت آمیز لہجے میں مخاطب کیا جاتا ہے نا، اس کو دیکھو، شکل دیکھی تم نے اپنی، اتنی بڑی بات کر رہے ہو، شکل دیکھی تم نے اپنی؟ اللہ تعالیٰ اس لہجے میں ابو جہل سے کہہ رہے ہیں شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ میرے نبی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اس نے شکل دیکھی ہے اپنی کہ وہ اپنے نبی کو، میرے نبی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا اتنی بڑی جرت کیسے کر رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ میرے دوستو، یہ دنیا آزمائش ہے، لیکن کم قسمتی سے ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں اور اپنے نبی کی تعلیمات سے دور ہیں، لہٰذا آج دنیا ہی مقصد بن چکی ہے۔ آپ دیکھیں، غریب ہو امیر ہو، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، ہر ایک کا بس ایک ہی منزل ہے۔ منزل کیا ہے کہ جس پوزیشن میں چل رہا ہوں میں اس سے اگلی پوزیشن میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی اپنی پوزیشن پر مطمئن نہیں ہے۔ غریب مالدار بننا چاہتا ہے، مالدار اس سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہے، اور جو اس سے بڑا مالدار ہے وہ اس سے بھی بڑا مالدار بننا چاہتا ہے۔ جو کونسلر ہے وہ چیئرمین بننا چاہتا ہے، جو چیئرمین ہے وہ ایم پی بننا چاہتا ہے، اور وہ آگے بہت بڑا وزیر بننا چاہتا ہے، اور وہ آگے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، اور وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور جو بادشاہ ہے
وہ اپنی بادشاہت کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتا ہے۔ عجیب دوڑ ہے، عجیب ایک جنون ہے، عجیب ایک نشہ ہے جو ہمیں دنیا کا چڑھ گیا ہے۔ جیسے ہیرون کو ہیرون کا نشہ ہوتا ہے نا، ہیرون نہ ملے تو وہ بے قرار ہے، اسے کھانا اچھا نہیں لگتا، اسے بیوی ماں اور باپ اچھے نہیں لگتے، اسے بھائی بہن اچھے نہیں لگتے، اس کو کہتا مجھے ہیرون چاہیے۔ یہی سچویشن آج ساری دنیا کے انسانوں کی ہے، میری آپ کی، ہر مسلمان کی ہے، کہ ہر ایک دنیا کے لیے اتنا دیوانہ ہو رہا ہے کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا ہے، یا اللہ دنیا دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، کوٹھی دے دے، لاہور کے ڈیفینس میں کوئی بڑا بنگلہ دے دے، کنگن پور میں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو دنیا کا شوق ہے۔ سائیکل والا، اب تو سائیکلیں رہی نہیں، موٹر سائیکل والا کار کے پیچھے ہے، کار والا اس سے بڑی کار کے پیچھے ہے، بڑی کار والا لینڈ کروزر کے پیچھے ہے۔ اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہمیں مل بھی گئیں تو کیا خیال ہے یہ چیزیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی؟ تو اس چیز کی دوڑ لگانا جسے پاس بھی نہ رہنا ہو، حماقت کے سوا اور کیا ہے، نہ سمجھی کے سوا اور کیا ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کسی سائے کے پیچھے دوڑنا۔ احلام نوم او کظل زائلی، حضرت امام حسن کا شعر ہے، احلام نوم او کظل زائلی، اے دنیا کے طلبگار، یہ دنیا خواب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، میں مدینے پہنچا ہوا ہوں، میں مکے پہنچا ہوا ہوں، دیندار آدمی، اور بے دین آدمی نیو یارک پہنچا ہوا ہوں، پیرس پہنچا ہوا ہوں، گھوم رہا ہوں، مزے کر رہا ہوں، آنکھ کھولی تو چارپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ بس یہی تو دنیا ہے، یہی تو دنیا ہے۔ ساری زندگی دنیا کی دوڑ لگائی، آنکھ کھلی تو مٹی میں، اور مٹی میں بھی نہیں، اگر اللہ کو راضی نہ کیا تو جہنم کے گڑھے میں، اللہ کو راضی کر لیا تو جنت کے باغیچے میں۔ اس لیے بھائیو، ہمارے نبی نے ہمیں دنیا سے دل لگانا نہیں سکھایا، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہماری منزل آخرت ہونی چاہیے، ہماری منزل اللہ کی ذات ہونی چاہیے، ہماری منزل جنت ہونی چاہیے، ہمیں جنت کی دوڑ لگانی ہے۔ غزوہ احد میں جب ہمارے نبی کی شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی اور صحابہ کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے تھے، اور صحابہ کے بلڈ پریشر لو ہو گئے تھے، اور صحابہ پریشان ہو گئے تھے اور ڈپریس ہو گئے تھے، بہت سے بڑے بڑے دلیر صحابہ بھی پہاڑ کے دامن میں جا کے سر پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی چلے گئے، اب کیا ہوگا۔ اس عالم میں، اس مایوسی کے عالم میں ایک صحابی ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہاتھ میں لی ہے اور دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں۔ تو چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اسی پریشانی کے عالم میں، ان کے پاس سے گزرے، حضرت سعد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سعد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنون کے عالم میں تلوار لیے دوڑ رہے تھے، اور حضرت سعد سے کہنے لگے الجنت الجنت یا سعد انی اجد ریحہا من دون احد، اے سعد کیا بیٹھے یہاں کر رہے ہو، خدا کی قسم مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار کو لے کر آگے بڑھے اور کفار کے مجمع میں گھسے اور شہید ہو گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ ہمارے نبی تشریف فرما تھے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اشارہ کروں گا پھر جنگ شروع ہوگی۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی، حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی اپنے صحابہ کو جہاد کے لیے ابھاریے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی، تو ترغیب کوئی ایک گھنٹے کا بیان نہیں تھا، ایک جملہ تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ جب یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تو حضرت عمیر بن حمام انصاری صحابی ہیں،
غیر معروف صحابی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا ان کا، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بخن بخن واہ 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 واہ۔ جیسے بیان کے دوران بعض دفعہ خطیب کوئی اچھا بول جاتا ہے، کوئی اچھا واقعہ سنا دیتا ہے تو سارا مجمع بولتا واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، عمیر بن حمام سے برداشت نہ ہوا، وجد میں آ گئے، کہنے لگے بخن بخن واہ 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 واہ۔ آپ نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے تمہاری بخ بخ نکل گئی، واہ واہ نکل گئی؟ کہنے لگے رجاء ان اکون من اہلہا، یا رسول اللہ بخ بخ اس بات پہ کہتا ہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس جنت کا حقدار بنا دے۔ آپ نے فرمایا انک من اہلہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو پکا جنتی ہے۔ اچھا جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو ان کی جھولی میں تھیں کھجوریں جھولی میں تھیں اور وہ کھا رہے تھے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں نا، کیسی مسافرانہ زندگی گزارتے تھے وہ۔ جھولی میں کھجوریں ہیں، یہی ان کا ناشتہ ہے، یہی ان کا دوپہر کا کھانا ہے، یہی ان کا رات کا کھانا ہے، یہی ان کا ڈنر ہے، یہی سب کچھ ہے۔ کھجوریں کھا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی، اپنے آپ سے کہنے لگے لئن انا حییت حتی آکل تمراتی ہذہ ان ہذہ لحیات طویلہ۔ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی ہے، اب اگر یہ کھجوریں ختم ہونے تک انتظار کروں تو یہ تو بڑا لمبا انتظار ہے، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ جب جنت ہی کی بشارت مل گئی ہے تو ان کھجوروں کے ختم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چنانچہ القا تمرات، ان کھجوروں کو انہوں نے پھینک دیا اور تلوار کو لیا اور کفار کے مجمع میں گھسے اور شہید ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ دنیا کی دوڑ لگانا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان گندی دنیا کے پیچھے دوڑا جا رہا ہو، یہ کوئی زندگی ہے؟ جبکہ مقدر سے زیادہ نہ ملنا طے ہو چکا ہے۔ جس کے مقدر میں چوپڑی ہے وہ بے روزگار ہو تب بھی چوپڑی کھائے گا۔ جس کے مقدر میں سوکھ ہی ہے وہ چاہے کتنا بڑا روزگار کمانے والا ہو تب بھی روکھ ہی کھائے گا۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اور دنیا کے انسانوں کو پرکھ کے دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں جن کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں اور جن کی لاکھوں کروڑوں میں سیلری ہے لیکن کھاتے روکھی ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو بیچارے روزگار کے لیے پریشان ہیں لیکن وہ رزاق ذات ان کو چوپڑی کھلا دیتا ہے، مکھن لگی روٹی کھلا دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا آزمائش ہے، اس کو آزمائش ہی رکھنا ہے، اس کو اپنی رہائش گاہ نہیں بنانا ہے، اس کو اپنی رہائش گاہ نہیں بنانا ہے، اس کو اسی طرح امتحان بنا کے رکھنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے نبی نے ساری زندگی فقیرانہ گزاری ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو دھڑوم ایک فرشتہ آیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یہ فرشتہ آج زمین پر پہلی دفعہ اترا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، آج پہلی دفعہ آیا ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں لے کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے نبی سے پوچھو کہ میرے نبی آپ بادشاہ نبی بن کے رہنا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ نبوت تو برقرار رہے گی، درجہ برقرار رہے گا، اللہ کے حبیب آپ تھے اور ہیں اور رہیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بس آپ اختیار کریں فقیر بننا ہے یا امیر بننا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کریں، بادشاہ بننا ہے یا غلام بن کے بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ بس ٹھیک ہے، میں فقیر ہی ٹھیک ہوں، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، میں وہ نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں جس نبی کے پاس کبھی کھانے کو ہو تاکہ شکر کا موقع ملے، کبھی نہ ہو تاکہ صبر کرنے کا موقع ملے۔ اگر روٹی مانگی بھی ہے تو اس لیے کہ شکر کرنے کا موقع بھی تو ملنا چاہیے نا، یہ بھی تو ایک نیکی ہے، یہ بھی تو جنت بنانے کا ایک سامان ہے۔ اس نبی کے امتی
جس نے ساری زندگی چٹائی پہ گزار دی، ساری زندگی بوریے پہ گزار دی، ایک جوڑے میں ساری زندگی گزار دی، 3 دن کا فاقہ اٹھایا، 6 دن کا فاقہ اٹھایا، ایک ہفتے کا فاقہ اٹھایا، ایک مہینے کا فاقہ اٹھایا، 2 مہینے کا فاقہ اٹھایا۔ یہ ساری باتیں حدیث سے عرض کر رہا ہوں۔ اس نبی کے امتی آج بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حرام کھائیں تو شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو قیامت کے دن کہ یا رسول اللہ نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا، میں تو کسان آدمی تھا، غریب آدمی تھا، نماز کے لیے تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ تو حضور نہیں کہیں گے کہ اگر تو نمازیں پڑھتا تو تجھ پہ 2 مہینے کا فاقہ تو نہ آتا نا، جیسے میرے پہ آیا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ایک حدیث سناتا ہوں، آپ بور تو نہیں ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ کے پاس تھیں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی ہر ادا انسان کوٹ کرتا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو کھٹکھٹانا تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ام ایمن سے کہا، ام ایمن کھٹکھٹانے کا انداز تو فاطمہ والا ہے، لیکن یہ اس کے آنے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، جلدی دروازہ کھولو۔ حضرت ام ایمن گئیں، دروازہ کھولا تو دیکھا واقعی خاتون جنت کے جوانوں کے سرداروں کی مادر محترم تشریف لائی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی بھی حضرت فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، آپ ان کا بیٹھے بیٹھے استقبال نہیں، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، چند قدم آگے بھی چلے جاتے تھے، ان کو سینے سے لگاتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے اور اپنی مبارک چادر کو ان کے لیے بچھا لیا کرتے تھے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے سینے پہ رکھ لیتے تھے، اتنی ان سے محبت کرتے تھے، انتہا درجے کی محبت تھی۔ محبت کی جو سطح ہے وہ تو واضح ہو گئی نا آپ پہ کہ آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی محبت تھی۔ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا دکھ اتنا اذیت ناک ہوتا ہے، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے دکھ سے اتنی زیادہ ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت اماں فاطمہ آئیں، اب سنیے، اماں فاطمہ آئیں، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، علی نے مجھے بھیجا ہے کہ دیکھو رسول اللہ کے پاس کچھ ہو تو لے آؤ۔ آپ تھوڑا سا اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیے کہ باپ وہ ہے جو پرایوں کے لیے بھی روتا ہے، دشمنوں کے لیے بھی روتا ہے، دشمنوں کا دکھ بھی اس سے دیکھا نہیں جاتا۔ جب اس کے پاس سب سے پیاری بیٹی اپنے فاقے کی شکایت لے کے آئی ہوگی، آپ کے دل کا کیا حشر ہوا ہوگا؟ لیکن چونکہ آپ آزمائش سمجھتے تھے، لہذا آپ اس پریشانی کو پی گئے۔ آپ علیہ السلام نے عجیب جواب دیا، فرمایا بیٹی تیرے باپ کے گھر میں بھی 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے، تیرے پاس تو چند دن سے نہیں ہے نا، تیرے باپ کے گھر میں تو 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں ابھی مجھے کسی نے ہدیے میں بکریاں بھیجی ہیں، بکریاں کسی نے ہدیے میں بھیجی ہیں، کہو تو تجھے 5 بکریاں دے دوں جن سے تم زندگی کا گزارا کرو، اور کہو تو تمہیں 5 اللہ کے نام سکھا دوں، بتاؤ کیا چاہیے؟ اتنے دن کے فاقے کے بعد بھی آزمائش میں ڈال رہے ہیں کہ اللہ کے نام چاہیے یا بکریاں چاہیے، حالانکہ یہ بھی تو کر سکتے تھے، بیٹا یہ 5 بکریاں لے جاؤ گزارا کرو، لیکن آئندہ جب پریشانی ہو نا تو یہ نام ہے اللہ کے، یہ اللہ کے نام پڑھ کے تم دعا کر لیا کرنا، تمہاری ضرورتیں اللہ پوری کر لیا کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا بکریاں چاہیے کہ اللہ کے نام چاہیے، کہا ابو آپ مجھے اللہ کے نام دے دیں وہ مجھے کافی ہیں۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، یہ 5 نام آپ نے فرمایا ان کو پکار، ان ناموں سے اللہ کو پکار کر جو دعا کرو گی وہ قبول ہوگی۔ حضرت اماں فاطمہ اسی فاقے کے ساتھ،
اسی خالی پیٹ کے ساتھ، اسی بھوک کے ساتھ 5 اللہ کے نام لے کر حضرت علی کے پاس آئیں۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی دنیا لینے گئی تھی، دین لے کے آئی ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ تیری زندگی کا آج سنہری دن ہے کہ تو گھٹیا چیز لینے گئی تھی اور بڑھیا چیز لے کے آئی ہے۔ اس نبی کے امتی اگر اپنی ساری زندگیاں دنیا کمانے پہ خرچ کر دیں تو یہ شرم کی بات ہے۔ حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے، فرائض تک چھوٹ جائیں، سنت سے نفرت ہو جائے اس دنیا کی وجہ سے، تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم دنیا کو آزمائش سمجھ کر چلیں گے اور اللہ کو راضی کریں گے، دنیا کی وجہ سے کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ کبھی اللہ کو دنیا کی وجہ سے ناراض تو نہیں کریں گے نا بھائی؟ ہاں نا تو کریں نا۔ کبھی دنیا کی وجہ سے اللہ کو ناراض تو نہیں کریں گے نا؟ 5 نمازیں پابندی سے شروع کر لیں ہر حال میں، بارش ہو، طوفان ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، 2 آدمیوں کے سہارے سے بھی مسجد میں آنے کی کوشش کریں اور مسجد میں آ کے نماز پڑھا کریں، جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھیں، خود بھی نمازی بنیں، سارے گھر کو نمازی بنائیں۔ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی نہ بنیں، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو، سب کو پکا نمازی بنائیں۔ اور آپ کا کنگن پور ہے ہی کتنا سا، اتنا سا تو ہے، اگر آپ سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے یہ عزم کر لیں کہ ہم کنگن پور میں کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑیں گے، تو سارے کنگن پور کو نمازی بنانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو آپ سارے نیت کرتے ہیں سارے کنگن پور کو نمازی بنائیں گے۔ دیکھیں اگر آپ کے کنگن پور میں سے کسی ایک کے گھر کو آگ لگ جائے تو آپ سب کو صدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیوی بھی جل گئی، بچے بھی جل گئے، گھر بھی جل گیا، سامان بھی جل گیا، یہ بیچارہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، بس اکیلا کھڑا ہوا ہے، باقی سارا گھر جل گیا ہے۔ اتنا نقصان ہے اس کا جس کی ایک نماز قضا ہو جائے، اتنا نقصان ہے اس کا جس کی ایک دن فجر کی نماز قضا ہو گئی، آنکھیں نہیں کھلی۔ اس لیے سارے علاقے کو نمازی بنائیں، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے دیں، اللہ کو راضی کریں، حرام سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اس سے زندگی میں برکت آئے گی۔ جب ہم حرام سے بچیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔